ویلکم بیک۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ گاؤں میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ وہ لوگ کہانیاں شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور اسی طرح سناتے سناتے وہ کہانی کہیں آپ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لوگ گاؤں کا نام بے شک بھول جاتے ہیں، لیکن وہ سٹوری کبھی نہیں بھولتے۔ آج کے ایپیسوڈ میں لایا ہوں ایسی 4 خطرناک ہارر سٹوریز جو پاکستان کے ڈیفرنٹ ولیجز سے ہیں۔ کہانیاں بہت یونیک ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کہانیاں ہوئیں، کچھ نے دوسروں کی کہانیاں سنائیں، اور کچھ لوگ جن کے ساتھ یہ کہانیاں ہوئیں وہ آج تک واپس نہیں آ سکے۔ تو اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ سٹوریز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور خوفستان کے شہری بنیں۔ یہ پہلی سٹوری بہت ہی ویئرڈ ہے، اور مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کافی لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آئے گا۔ اور جب میں نے بھی یہ سٹوری سنی تھی تو مجھے بھی بہت عجیب لگی تھی، لیکن میرا کام سٹوری کو ویریفائی کرنا نہیں ہے، نہ کہ بندے سے حلف لے کر سٹوری سننا ہے۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ سٹوری آپ تک پہنچا دوں۔ ہمارے دوست کے آفس میں ایک ڈرائیور ہے جس کا نام ولید ہے۔ اس کا گاؤں رحیم یار خان کے آس پاس ہے۔ ولید نے ایک ویئرڈ اور ناقابل فراموش واقعہ سنایا۔ یہ کہانی ہے 2006 کی۔ ان کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا جس کا نام فاروق تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ ہوگی 38 سال۔ ایک سیدھا سادہ کسان تھا۔ ایک دن اچانک سے اسے دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ اس کی میت سب لوگ مل کر دفناتے ہیں۔ پورا گاؤں اس کی میت میں ہوتا ہے۔ اس کے بھائی دوست سب رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، قبر پر پھول بھی بچھائے جاتے ہیں۔ ایک رات شبیر، جو کہ فاروق کا پرانا دوست ہوتا ہے، کھیتوں سے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم گاؤں میں بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو شبیر ٹارچ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ اچانک اسے کھیت کے راستے میں کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب وہ ٹارچ کی روشنی اس پہ مارتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فاروق اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ شبیر کو دھچکا لگتا ہے فاروق کو دیکھ کے، اور وہ رک جاتا ہے۔ فاروق کی چال بہت عجیب سی تھی، جیسے بہت آہستہ آہستہ قدم لے رہا ہو۔ جب تھوڑی سی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو فاروق کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ شبیر فاروق کو بلاتا ہے، لیکن فاروق کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اچانک سے فاروق گر جاتا ہے۔ شبیر اس کے پاس جب بھاگتا ہوا جاتا ہے تو فاروق بالکل مردہ حالت میں زمین پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے۔ شبیر اسی وقت پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ سب گاؤں والے اس منظر کو حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب اپنا سر کھجا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب سارے گاؤں والے قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاروق کی قبر اکھڑی ہوئی ہے۔ قبر ایسی تھی جیسے مردہ اندر سے کھود کے نکلا ہو، لیکن جب فاروق کو سب چیک کرتے ہیں تو اس کی نفس نہیں چل رہی تھی، نہ کوئی دھڑکن تھی جسم میں۔ وہ فاروق نہیں، فاروق کی لاش تھی۔ جسم پورا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، آنکھیں ویسی ہی پھٹی کی پھٹی تھی، اور جسم آہستہ آہستہ گل رہا تھا اور بدبو مار رہا تھا۔ سارے گاؤں والے مل کے فاروق کو دوبارہ سے دفنا دیتے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی تھیوریز ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس پہ جن سوار ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر ابھی جان باقی تھی، اور جب یہ گرا ہے تو تب اس کا پورا دم نکلا ہے۔ شبیر کو لیکن ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب فاروق زمین پہ گرا تھا تو اس کے پیچھے سے کوئی پر والی پرندہ نما کوئی مخلوق اڑتی ہوئی دیکھی تھی۔ اب اندھیرا اتنا تھا کہ اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے، یا واقعی دیکھا بھی ہے کہ صرف اس کا وہم تھا۔ 2 یا 3 دن بعد رات کو قبرستان کے قریب سے کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ فاروق پھر سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان میں منڈلا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوتی ہیں، جسم میں کیڑے لگنا شروع ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس کی منہ کی کھال لٹک رہی ہوتی ہے، اور اندر سے اس کی آدھی کھوپڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے وہ سارے لوگ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں کافی لوگ وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ فاروق چلتے چلتے ایک جگہ رک سا گیا ہوتا ہے، بالکل حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ شبیر اور اس کے کچھ ساتھی جب فاروق کے قریب جاتے ہیں تو اس کی گردن پہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں۔
وہ پرندہ فاروق کی گردن کے پیچھے اپنی چونچ گاڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور گردن کے پیچھے کی نسوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ شبیر ایک پتھر اٹھا کے اس پرندے کو مارتا ہے تو وہ پرندہ چلاتا ہوا اڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی پرندہ اڑتا ہے فاروق پھر سے نیچے گر جاتا ہے۔ وہ پرندہ ایک قریبی درخت کی شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سارا منظر بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ فاروق کی گردن کا پچھلا حصہ پورا نوچا ہوا ہوتا ہے۔ سب مل کر دوبارہ فاروق کو دفنا دیتے ہیں، اور اس بار اس کی قبر کو کچا نہیں رہنے دیتے، اس پہ فوراً موٹی موٹی اینٹیں رکھ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ نہ ہو۔ اس پرندے کے بارے میں گاؤں میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، نہ ایسے پرندے کے بارے میں کسی نے سنا ہوتا ہے جو مردے کی گردن پہ چڑھ کے مردے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس پرندے کا ڈسکرپشن ولید نے جو بتایا تھا وہ ایسا تھا جیسے طوطے اور چیل کا مکسچر ہو، اور اس دن کے بعد سے وہ پرندہ وہاں دوبارہ نظر نہیں آتا، اور نہ ایسا واقعہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوتا ہے۔ ہماری نیکسٹ سٹوری سندھ کے ایک رورل ایریا کے ایک گاؤں کی ہے، اور یہ سٹوری مجھے رحیم نے بھیجی ہے۔ تقریباً ارلی 90s میں رحیم کی خالہ انجم کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہیں جو اس گاؤں میں ہوتا ہے۔ انجم کے ہسبینڈ گاؤں میں چھوٹے لیول کے زمیندار تھے، اور گاؤں میں ایک دکان بھی چلاتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک بڑی عمر کا کپل رہتا تھا، ان کے 4 بچے تھے، اور وہ سارے 10 سے 20 سال کی عمر کے لگ بھگ تھے۔ انجم اپنے نئے گھر میں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور تقریباً 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں، اور ایک دن انجم اپنی پڑوس میں کھانا دینے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں ایک بچہ ہے جو زمین پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ اس بچے کو انجم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان آنٹی سے پوچھتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ میری بہن کا بچہ ہے، اور کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ رہنے آیا ہوا ہے شہر سے۔ انجم کو وہ بچہ بڑا عجیب لگا، عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا ان کو۔ اس کے کھانا کھانے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، وہ ایسے کھانا کھاتا تھا جیسے کوئی بڑا آدمی کھا رہا ہو۔ انجم نے ایک اور بات نوٹس کی تھی کہ وہ بچہ اپنی پلکیں نہیں جھپکتا تھا۔ جب بھی انجم اپنے پڑوسن کے گھر جاتی تھی تو وہ بچہ وہیں ایک دیوار کے کونے سے لگا کھڑا ہوتا تھا اور صرف انجم کو گھور رہا ہوتا تھا۔ انجم نے اپنے ہسبینڈ سے بھی اس بچے کا ذکر کیا تو ان کے ہسبینڈ نے بھی یہی کہا کہ وہ اکیلا ایک درخت کے پاس کھیلتا ہے اور کسی بچے کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا۔ ایک دن پڑوسیوں کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے۔ انجم اپنے میاں کے ساتھ اس دعوت میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ کونے میں اکیلا کھڑا کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن جب انجم قریب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ حیرت سے بچے سے پوچھتی ہیں کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ بچہ اپنا سر ہلاتا ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ جب دعوت ختم ہو جاتی ہے تو انجم اپنے میاں کے ساتھ پڑوسیوں کے گھر سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکلی تو اس وقت 9 بج چکے تھے اور گاؤں سنسان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انجم اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے کونے پہ وہ بچہ کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ جب انجم نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ ایک سایہ نما مخلوق ہے جو بچے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہے۔ اس مخلوق کی شکل بہت زیادہ بھیانک تھی۔ یہ منظر دیکھ کے انجم اور اس کے میاں ایک دم ہل سے گئے اور فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ انجم اور ان کے میاں جیسے ہی اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ جس کا جواب ان کے پاس آج تک نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی کی گردن مڑ جاتی ہے اور اکڑ جاتی ہے۔ انجم کی گردن دائیں طرف اور ان کے ہسبینڈ کی گردن بائیں طرف۔ گردن ایک طرف جا کے ایسے اکڑ جاتی ہے جیسے فالج کا اٹیک ہوا ہو۔ دونوں زمین پہ گر جاتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلا بھی نہیں پاتے۔ پھر دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کب اور کیسے جب ان کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی گردن بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ دونوں اپنے حواس سنبھالتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ اسی دن دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ صبح ہی صبح وہاں سے چلا گیا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد انجم اور اس کے میاں اپنی زمینیں اور دکان بیچ کے کراچی آ جاتے ہیں، اور آج تک وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں، اور آج تک ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آخر وہ بچہ کیا تھا، کیا وہ انسانوں میں سے تھا یا کسی اور اینٹیٹی میں سے، اور اس رات اس بچے کے ساتھ اور کون تھا۔ ہماری نیکسٹ سٹوری جو ہے وہ کے پی کے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں کی ہے۔ یہ گاؤں جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان ایسا گھرا ہوا ہے کہ رات ہوتے ہی اندھیرا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے۔
اس گاؤں کے پاس ایک پرانا جنگل ہے جہاں بچپن سے لوگ کہتے آئے ہیں کہ کچھ لمبے لوگ رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ سائے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ جنات ہیں، لیکن ایک بات کنفرمڈ ہے کہ کافی لوگوں نے ان کو رات کو ضرور دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے رات کے ٹائم گاؤں والے وہاں کا چکر بہت کم لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دن ہی دن میں جنگلات سے لکڑی جمع کر لیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ لکڑیوں سے کام چلاتے ہیں کھانا پکاتے وقت۔ یہ کہانی مجھ سے شیئر کی تھی علی نے۔ علی ابھی تو 30 سال کے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت وہ ایک ٹین ایجر تھے، اور اس ٹائم وہ اپنی سمر ویکیشنز منانے اپنے گاؤں آئے ہوئے تھے۔ علی اپنے بچپن سے ہی یہ ساری کہانیاں سنتا ہوا آ رہا تھا، لیکن شہر کے ماڈرن بچے ہونے کی وجہ سے اسے یہ سب کہانیاں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ اس وقت گاؤں میں علی کے 2 دوست ہوا کرتے تھے جن کا نام ساجد اور حسیب تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے وہ جنگل والی بات ڈسکس کرتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے دوست لیکن مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رات کو ایک ٹرپ جنگل کا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں آنے والا۔ تینوں دوستوں میں ایک شرط لگتی ہے کہ رات کے ٹائم جنگل میں جا کے ان واقعات کو ویریفائی کریں گے کہ یہ سچ ہے کہ صرف کہانیاں۔ اور اس رات کو وہ تینوں ان جنگلات کی طرف جاتے ہیں۔ جنگل میں پہلے 15 منٹ سب نارمل ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ پھر حسیب رکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ نے وہ چیز دیکھی؟ اس درخت کے پیچھے کچھ ہل رہا تھا۔ اب اس جنگلات میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے بڑے اور قدیم درخت ہیں، اور ان درختوں کو بھی لوگ نہیں کاٹتے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹتے ہیں اور بڑے بڑے درختوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے انہوں نے۔ وہاں جب ٹارچ کی لائٹ مارتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اچانک علی کی نظر ایک لمبے سے درخت کے پیچھے پڑتی ہے، تو وہ اس منظر کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں درخت کے پیچھے سے کوئی لمبی سی چیز ہے جو ان کو دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی تینوں وہاں سے بوکھلا کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علی نے جب اس اینٹیٹی کا ڈسکرپشن دیا تھا تو کہا تھا کہ اس کا جسم بالکل درخت جیسا تھا اور وہ بہت لمبا تھا، اتنا کہ جب میں نے اپنی گردن اوپر کی تو مجھے اس کا سر نظر آیا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، بڑی بڑی ٹانگیں اور چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ بہت بڑا سا سر تھا اور وہ سیدھا ہمیں گھور رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہمیں وہ صاف صاف نظر آ رہا تھا، اور اب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہاں آ کے۔ ہم تینوں پھر بھاگ کے گاؤں آ جاتے ہیں اور ہمیں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا دیکھ کے گاؤں والے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم جب ان کو پوری کہانی سناتے ہیں تو وہ ہمیں بہت بری طرح ڈانٹتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہم کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ بہت پرانے جنات رہتے ہیں، اور یہ جن شریف ہیں، شیاطین نہیں ہیں، اس لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں تنگ نہ کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے کہ جنگل میں سے صرف یہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں رہنے سے بھی بہت پہلے سے یہاں آباد ہے۔ اس دن کے بعد سے علی اور اس کے دوستوں نے کبھی رات میں وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ہماری آج کی لاسٹ سٹوری جو ہے وہ اندرون پنجاب کے گاؤں سے ہے۔ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا تھا لیٹ 90s میں، جو کہ کچھ ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس ڈیتھ کے سرکمسٹینسز بھی بہت عجیب تھے۔ لوگوں کے پاس ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ کہانی بھی مجھے ایک جاننے والے تھے ہمارے، انہوں نے سنائی تھی۔ گاؤں کے اندر ایک تالاب تھا، اور تالاب اتنا ڈیپ تھا کہ آپ اس پہ کھڑے ہوں تو جب بھی نہیں ڈوب سکتے، اور اکثر رات کو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اس تالاب کے پاس ایک عورت پھر رہی ہوتی تھی۔ اب یہ منظر کچھ ہی لوگوں نے دیکھا تھا، تو وہاں افواہ کی طرح یہ چیز پھیل گئی تھی کہ یہ کوئی بدرو ہے، لیکن اصل حقیقت کیا تھی یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس عورت کا ڈسکرپشن اس طرح کا تھا کہ اس نے پورے سفید کپڑے پہنے تھے، سیاہ کالا اس کا رنگ تھا، اور وہ ننگے پیر اس تالاب کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی چلہ کاٹ رہی ہو۔ اب اتنی رات کو گاؤں میں ایک عورت رات کے ٹائم پہ اس طرح نکل رہی ہے، یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ عورتوں کا نکلنا وہاں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کھلے میں عورتیں نہیں نکلتی، وہ بھی رات کے اس پہر میں۔ تقریباً 30-40 دن لوگ اس عورت کو دیکھتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس عورت کے قریب جا کے پوچھ سکیں کہ تم چاہتی کیا ہو۔ وہ عورت اکثر اپنے ساتھ ایک تھیلا لے کے پھرتی تھی، اس تھیلے میں سے کچھ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اب اس وقت گاؤں کے لوگوں نے ہمت نہیں کی کہ اس کے پاس جائیں۔ اس عورت کے حلیے سے
گاؤں والے اتنا تو جانتے تھے کہ یہ اس گاؤں کی نہیں ہے، کوئی آس پاس قریب کے گاؤں سے آئی ہوئی لگتی تھی۔ دن کے ٹائم کہاں رہتی ہے کہاں جاتی ہے کسی کو نہیں پتا، نہ کسی نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس تالاب سے تھوڑی سی دور کچھ کسان رہتے تھے، ان کے کچے گھر وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کسان بھی اکثر بتاتے تھے کہ ہمیں بھی اس عورت سے بہت خوف آتا ہے اور ہمیں تو یہ چڑیل لگتی ہے، اور ہم نے کبھی ہمت نہیں کی کہ اس عورت کے پاس جا کے پوچھے کہ تم کیا کر رہی ہو، کیونکہ اس عورت میں سے ایک عجیب سی وائب آتی تھی اور ہمیں یہ صاف پتہ تھا کہ یہ کالا جادو کر رہی ہے، اس لیے بھی ہم اس عورت سے دور رہتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور اس عورت کا آنا وہاں بند ہو جاتا ہے۔ ان کسان فیملیز میں سے ایک کسان جو ہوتا ہے اس کا بچہ 3 یا 4 سال کا تھا، تو وہ کھیلتا ہوا رات کے ٹائم اس تالاب کے پاس جاتا ہے۔ اب اس واقعے کی بہت کانفلکٹنگ رپورٹس یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسا ہوا تھا۔ میں آپ کو دونوں سینیریوز بتا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بچہ کھیلتا ہوا جب وہاں گیا تو وہ عورت اس رات کو وہاں موجود تھی، اور وہ عورت اس بچے کو دیکھتی ہے، اس بچے کی طرف بڑھتی ہے، بچہ چلاتا ہے، روتا ہے۔ اب جب تک گاؤں والے اس کی چیخ سن کے وہاں پہنچتے ہیں تو بچہ مر چکا ہوتا ہے اور وہ عورت وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ بچے کی لاش وہاں پڑی ہوتی ہے، اور جب لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ آرگنز نکال لیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بچہ وہاں کھیل رہا تھا اور وہاں پہ کوئی عورت نہیں تھی۔ بچہ تالاب میں جاتا ہے اور تالاب میں ڈوب جاتا ہے، اور جب اس کی لاش کو نکالا جاتا ہے تو اس کے کچھ آرگنز غائب تھے۔ دونوں سٹوریز میں ایک چیز کامن ہے کہ اس کے آرگنز نہیں تھے۔ عورت کا دیکھنا نہ دیکھنا صرف اس چیز پہ کانفلکٹ ہے۔ اب اس عورت نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا، کیا کالا فعل انجام دیا ہے کہ اس بچے کی موت ہوئی اور اس کے آرگنز لے کے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ عورت وہاں نظر نہیں آئی۔ سوگ کا ماحول ہو گیا تھا۔ بچے کو دفنانے کے بعد جب اس کے ماں باپ بھی صبر کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے رات کے ٹائم پہ ان کو اپنے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچہ اس کمرے میں ان کے پاس موجود ہے۔ یہ منظر ان دونوں ماں باپ کے لیے بڑا خطرناک تھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے تک ان کو اپنا بچہ نظر آتا ہے اور ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد رات کے ٹائم ایک کتے کے بھونکنے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے، اور جب بھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا۔ پھر مڑ کے جب اپنے بستر کی طرف بڑھتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں چارپائی پہ لیٹ کے، پھر سے بھونکنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بھی کافی عرصے تک رہتی ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے ساتھ روزانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ واقعات ختم ہوتے ہیں اور ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کون تھی، بچے کو کیسے مارا، اس کے آرگنز نکال کے کیا کیا، اس بچے کا دوبارہ نظر آنا اور اس کتے کا بھونکنا جو کہ وہاں نہیں تھا، یہ ساری چیزیں جنہوں نے یہ کہانی سنائی ان کو یاد ہیں، کیونکہ وہ اس گاؤں میں اس ٹائم وہاں رہا کرتے تھے۔ حالات نارمل ہونے کے بعد کافی لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ان ماں باپ کا وہم ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا اور اس کتے کی آواز سنی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا تھا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔